ہوتے ہیں. میرے پاس ایک خاتون آئی, کہنے لگی کہ 50,000 روپیہ قرض لیا تھا تو سود پہ لیا تھا میں نے, اب 1.5 لاکھ روپیہ ہو گیا ہے, تو وہ وعدہ آ گیا تو میں دے نہیں پا رہی. تو ساتھ اس کا بچہ تھا اور وہ ٹانگوں سے معذور تھا, وہ منظر مجھے نہیں بھولتا. تو کہنے لگی کہ آپ کسی کو بھیجیں اور دیکھیں ہمارے دروازے پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں, کتنے شفاق لوگ ہیں. تو آپ نے کسی مجبوری کے تحت لیا ہوگا. تو کہنے لگی ہاں میں نے بیٹی کی شادی کرنی تھی, لوگوں کے گھروں کے برتن مانج کے میں نے کوئی جہیز کی چیزیں بنا لی تھی, لیکن وہ کہنے لگے 100 آدمی لے کے آئیں گے بارات میں, تو اس وجہ سے مجھے یہ قرض اٹھانا پڑا, باقی تو میں نے تیاری کر لی تھی. تو میں نے کہا آپ اپنے رشتہ داروں میں شادی کر لیتے جن کو آپ کا احساس ہوتا. تو اس نے مجھے کہا کہ جو بارات لے کے آیا وہ میرا سکا بھائی تھا. سکا بھائی اپنی اس بہن کے گھر اپنے بیٹے کو بیانے آ رہا ہے جس کا شوہر گھر کے برتن بھی بیچ کے نشہ کر لیتا ہے, اور وہ لوگوں کے گھروں کے برتن مانج رہی ہے, اور وہ بھی کہہ رہا ہے میں 100 کا لشکر لے کے حملہ آور ہونا ہے. اسے نہ شرم آئی نہ حیا آیا, اور اس نے لوگوں کے جو ہے وہ برتن مانج کر کے جہیز بنایا, پھر سود پر رقم اٹھائی, اور پھر اس نے ان کی 100 کے لشکر کی دعوت کی, اور وہ سمجھتا ہوگا کہ میں اپنی عزت بنا لی ہے. اور میاں تو 3 بندے لے کے آ جاتا اور کہتا کہ ہم کھانا کھا کے آئیں گے, آپ کے گھر سے چائے پیئیں گے. عرش کا رب اتنا راضی ہوتا کہ تجھے اتنا نوازتا کہ تجھے کوئی کمی باقی نہ رہتی. لیکن غریب بھی غریب پہ ظلم کر رہا ہے, امیر بھی امیر پہ ظلم کر رہا ہے. تو یہ رسمیں ختم ہونی چاہیے, اور یہ دنیا میں کسی خطے میں یہ بیماری نہیں ہے سوائے بر صغیر کے. اور وہ کیا, یہ جہیز, کہ باپ ساری زندگی کماتا رہتا ہے اور بیٹی کو دیتا ہے, پھر دوسری بیٹے کے لیے کماتا ہے, پھر تیسری بیٹی کے لیے کماتا ہے, اور ساری زندگی جو ہے وہ جہیز میں لٹا دیتا ہے. اور لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں اتنا جہیز دیا جائے. پوری دنیا میں یہ کہیں نہیں ہوتا, نہ شرق میں نہ غرب میں, کہیں بھی نہیں, صرف بر صغیر. اور یہ ایک ہندوانہ رسم ہے, اور اس رسم کو ہم سینے سے لگایا ہوا ہے, اور اس پر اتنی سختی سے پابند ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ چیز بھی ہونی چاہیے, یہ چیز بھی ہونی چاہیے, یہ بھی چیز ہونی چاہیے. جہیز کی باقاعدہ اشیاء ملتی ہیں, اور باقاعدہ جو ہے اس کے مطالبے, اس کی لسٹیں ہوتی ہیں کہ یہ ہمیں دیا جائے. بھلا کوئی جہیز سے بھی امیر ہوا ہے اور اس کے مسائل دور ہوئے ہیں؟ یہ بھی مانگنے کا ایک طریقہ ہے, اور پوری دنیا کے اوپر میں نے عرض کیا کہیں نہیں ہوتا, اور اسلام میں تو اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. تحفہ آپ دے سکتے ہیں, لیکن وہ بھی ایک جو ہے وہ مخصوص دائرہ ہے. لیکن جب یہ سلسلہ ایک مرض بن جائے تو اس وقت اس سے بھی ان حالات کے اندر آپ کو گریز کرنا چاہیے, اور اس مصیبت سے بھی جان چھڑانی چاہیے کہ جو ہے وہ 1000 کا لشکر لے کر بیٹی والوں کے گھر حملہ آور ہوتے ہیں. کس نام پہ, کس وجہ سے؟ اور وہ لوگوں سے قرض اٹھاتے پھرتے ہیں. اور اس کے لیے ظاہر ہے جو بیٹیوں کے ماں باپ ہیں ان کے لیے اس کے خلاف جہاد کرنا بہت مشکل ہوگا. مشکل اس لیے ہوگا کہ لوگ کہیں گے یہ دینے کے لیے کہہ رہے ہیں, اور بیٹے والے جب مطالبہ کریں گے, بیٹی کو ایسے کوئی قبول نہیں کرتا, تو اگر کوئی جہیز کے بغیر بیٹی کا نکاح کرنا چاہے تو کون قبول کرے گا؟ اس کے لیے سب سے اہم ذمہ داری جو ہے وہ بیٹوں والوں کی ہے کہ وہ عزم کریں. میں نوجوانوں سے بھی مخاطب ہوں کہ وہ عزم کریں کہ ہم جب بھی مانگیں گے پیشانی سجدے میں رکھ کے اللہ سے مانگیں گے, اور ہم اپنے ہاتھوں پر اللہ کی دی ہوئی طاقت پہ بھروسہ کریں گے, خود کمائیں گے, سنگلاخ چٹانوں سے بھی اپنی ضرورت کو نکالیں گے. کسی غریب کی بیٹی سے یا امیر کی بیٹی سے جہیز نہیں مانگیں گے. جس نے بیٹی دے دی اس نے کیا باقی رکھا ہے؟ بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا جس کا نام کفل ہے, بہت بڑا بدماش ہے, اور اس کی بدماشی کیا ہے, وہ غریبوں کی بیٹیوں کو لوٹتا تھا. ایک دفعہ اس نے 60 دینار میں کسی مجبور بیٹی کو خریدا, خلوت میں اس کے پاس گیا, دیکھا تو وہ رو رہی تھی. کفل سمجھتا تھا کہ میرے پہلو میں آنے والی ہر بیٹی بے غیرت ہوتی ہے, لیکن یہاں برستے آنسو دیکھے تو قدم رک گئے. سوال کرتے کہ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کفل میں شوق سے نہیں آئی, مجھے بھوک تیرے تک کھینچ لائی ہے, مجھے غربت تیرے تک کھینچ لائی ہے. یہاں ایک جملہ عرض کروں گا, جب مالدار لوگ, جب سرمایہ دار لوگ, جب وڈیرے لوگ غریبوں کا حق نہیں نہ دیتے تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں. یہ ڈائمنڈ منڈیاں, یہ بازار حسن, یہ کوٹھے, یہ کنجریاں اس وقت بنتی ہیں جب ہم ان کا حق نہیں دیتے. آج فخر ہے
کہ بہت بڑے جگیردار ہیں, بہت بڑے زمیندار ہیں, تجوریاں خزانوں سے بھری ہوئی ہیں اور ان کے ہم نے منہ بھی کھولے ہیں, پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں, معاشرے میں ہم دریا دل مشہور ہیں, لیکن دولت کہاں لٹاتے ہیں؟ جہاں نفس کو حظ ملتا ہے. میں ایک دیہاتی ہوں, ہمارے دیہاتوں میں میلے ٹھیلے کا ماحول ہوتا ہے. کتوں کی لڑائی آئی تو 50,000 وہاں دے دیا, کرکٹ میچ آیا تو 1 لاکھ کا انعام وہاں دے دیا. جہاں نفس کو حظ ملا ہم نے دولت کا منہ وہاں کھولا, اور جہاں دولت لٹانے سے رب راضی ہوتا ہے, اس کی رحمتیں برستی ہیں, وہاں غفلت کی پٹی. وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر, اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب, بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی. اور اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا. دولت وہاں دو جہاں دولت لٹانے سے رب راضی ہوتا ہے, اس کی رحمتیں برستی ہیں. ہمارے گجرانوالا دھلا چوک پہ ایک بوڑھا دن دہاڑے آٹے کا تھیلا اٹھا کے دوڑ لگاتا ہے. نحیف تھا, 2 قدم چلا کہ لوگوں نے پکڑا اور خوب زد و کوب کیا, اور بعد میں سوال کیا کہ بوڑھے یہ جرت کیوں کی؟ تو وہ بوڑھا رونے لگا. وہ کہتا ہے 1 ہفتہ ہو گیا مجھے اس چوک میں آ کے کھڑا ہوتا ہوں مزدوری کے لیے, اور مجھے بوڑھا سمجھ کے لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ہفتہ ہو گیا بچے بھوک سے مر رہے ہیں. آج ان کی بھوک دیکھی نہیں گئی تو چوری پہ وہ آمادہ ہوا, اور دولت یہاں لٹاؤ. یہ نوائے وقت میں ایک خبر چھپی تھی, کمالیہ کی بیٹی وہ شادی کے قابل تھی, ایک رشتہ ملا, ادھر سے بارات آ رہی ہے, ادھر بیٹی والے تیاریوں میں. ہمسائیگی میں سے کسی نے شرارت کی کہ جس کے گھر میں آ رہے ہو وہ اپنی بیٹی کو چند جوڑوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں دے سکتا. بارات وہیں سے واپس چلی گئی. بتاؤ اس بیٹی کے دل پہ جو کچوکے اور زخم لگے تھے اس کا مداوع کس نے کرنا تھا؟ اور اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے. غریبوں کی بیواؤں کی بیٹیاں گھروں میں بوڑھی ہو رہی ہیں, تم کتوں کی لڑائی پہ پیسے لٹا رہے ہو, تم ہجڑوں پہ دولت لٹا رہے ہو. اگر دولت لٹانے کا شوق ہے تو معاشرے میں پھیلے ہوئے دکھ دیکھو. یتاما مساکین پہ دولت لٹاؤ تاکہ تم خدا کی رحمتوں کے مستحق ٹھہرو. لیکن دولت وہاں دی جہاں نفس کو حظ ملا. جب اس بیٹی نے کہا کفل مجھے بھوک تیرے تک کھینچ لائی ہے, یہ ایک جملہ کفل کی ہدایت کا سبب بنا. دل کے آئینے پہ چوٹ لگی, کفل رونے لگا, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بہن مجھے معاف کر دے, تو جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے واپس گھر چلی جا, اور میرے لیے دعا کر کہ میں بڑا ہی کتا انسان ہوں, اللہ مجھے معاف کر دے. وہ بیٹی گھر چلی گئی اور ادھر تقدیر کا قلم چل گیا. اسی رات کفل کو موت آ گئی. صبح ہوئی تو زمانے نے کفل کی دیوار پہ یہ لکھا ہوا پڑا تھا کہ اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے. وہ معاف کر کے راضی ہوتا ہے. بھائی کوئی بندہ مرنے سے پہلے آ جائے, ہاتھ جوڑ کے کہہ دے کہ یا اللہ آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا, یہ اس کا وعدہ ہے کہ جو میری چوکھٹ پہ 2 آنسو لے آتا ہے میں اس کے گناہ کو لوہے محفوظ سے مٹا دیتا ہوں. اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے, ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے. جزاک اللہ. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ کسی کے ساتھ دوستی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کی آخرت کے لیے سوچا جائے کہ یہ میرا دوست ہے تو دنیا میں میرے ساتھ ہے تو حشر میں بھی جنت میں میرے ساتھ ہو. تو اس کی ہدایت کے لیے اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کو نماز کی طرف لے کر آئیں, اگر اس کے معاملات کے اندر خرابیاں ہیں تو ان کو دور کرنے کی کوشش کریں, اور اس کو آہستہ آہستہ اچھائی کا خوگر بنا لیں.